تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے. انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے. بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے. کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے, روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد ہے. ہمارے اونٹ گم ہو گئے, میں تو پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے کی بات. میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے. تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے, پاؤں کے نشان. اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی, تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا, اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے. کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں. کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تلمبے سے آیا. اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتا ہے؟ کہا وہ میرا باپ ہے. وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی, آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی, پر تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے, یہ لے جا. کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا, مجھے مار رہے تھے, اوپر سے تیرا باپ گزرا, اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے, چھڑ دو انہوں, تو انہیں چھوڑ دیا. بس یہ احسان مجھے یاد ہے, جا لے جا اپنے اونٹ. صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت ہے. باہر کو چھوڑ دو جی, باہر کو, یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے. جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے. جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے, تار کو پکڑا ہے. اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے. اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے. اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو اس نے بتایا بیٹی ہے. اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے. اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے. اسے ماں کے جسم پہ رکھا وہ اماں ہے. اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے, اندر آگ لگ گئی. صرف ایک انگلی کا ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے, اور وہاں سے صحیح جواب آ رہا ہے. صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, 5 وقت بھی نہیں ہے نا. میں نے صرف چند بتایا جو اچانک میرے آ گئے زبان پر. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے, پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے, سارا دن ہم ہائے کرتے رہتے ہیں کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا, یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے, یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے ہیں. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے. یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہو. اب وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے, چمچ نہیں اٹھا سکتے. جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں, ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو, صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے, بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے, تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں, اس کو صاف رکھا ہے. ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا تھا, بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے, ریچھ کے ادھر بال ہوتے, ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک. پھر یہ ہماری پہچان ہے, اس پر لکیریں ہیں. یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں, دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو, جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا, کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا.
کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صرف چند چیز. پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا، بولتے دیکھا، ہمیں کوئی یہ عجوبہ نظر نہیں آتا. یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے. میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اپنی قدرتوں میں بتا، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا. پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول. اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کافی نہیں ہے، ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ مین، ڈاکیا، کہ میرا پیغام اٹھاتی ہے، آپ کے کان تک پہنچاتی ہے. ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو. اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو وہ آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی. تو اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا. میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے. آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا. کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں. ایک گیند ہے، گیند، اس کے اندر پانی ہے، اس میں 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی. وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی. تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے. تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے. ہوا کو حرکت، یہ ہل رہے ہیں، دیکھیں ہل رہی. اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی. اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر اسے گھمایا، پھر اسے ہلایا. ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے. اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی. تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ. پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی، تو یہ کانپتی یوں چلی جاتی اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی. پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے ادھر آ جاتی. یہاں کر 23.25 کا یہ زاویہ بناتی، اسے آگے نہیں جاتی، یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے. جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے. پھر یہ واپس جاتی ہے اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے. تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے. تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی. یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے یہ ہوا کو دھکے دے رہی، مسلسل دھکے دے رہی. وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی. ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی، دوسرا کیا کر رہی ہے؟ میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے. ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی اور وہ ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی، ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے. اگر ہوا کی گردش ختم ہو، یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسے سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی. اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا. میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی جیسے ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے. میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت. تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم سے نہیں لیا. یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا، مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں، مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے.
اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، زمیندار نے میٹھا کیا ہے۔ اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو، میں تو خود زمیندار کا بیٹا ہوں بھائی، ہم نے جناب شکر کے بوریاں ڈال دی ہو زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے۔ پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی اب باہر مڈ پھینک رہے ہیں، یہ بھی زمیندار اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے، اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا، سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح، باہر سے پتھر کی طرح۔ یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا۔ ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں، تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو۔ کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی۔ پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی، یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے، پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے۔ یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں، یہ نمکین کو بتاتا ہے۔ یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا، یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا، کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا۔ تھوڑا سا آگے میٹھے بتانے والے خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا، نمکین رکھیں گے، کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے، وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں، پھیکی چیز رکھیں، نمکین رکھیں، نہیں پتا چلے گا، کڑوی رکھیں فوراً پتا چلے گا۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے، اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا۔ میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں، یہاں، جو مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جاوے، وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے، کیوں رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ رکھا ہے۔ اور یہاں رکھتا ہوں اوپر سے پانی پینے سے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا، یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا۔ یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں، کسی مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یا میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ۔ میرے بندے، کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، کس نے ان پر 2 ہونٹ لگائے، پھر کس نے تجھے 2 آنکھیں دیں، پھر کس نے تمہیں 2 راستے دکھائے؟ کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا؟ کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا؟ کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا؟ اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی، تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا، تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا، تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا، تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا، تیرے افسر نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا، بڑے آدمی نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا۔ اللہ نے پکارا، 5% بھی نماز نہیں پڑھتی، 5%۔ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔
میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح. میں تو کون گن سکتا ہے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے. کا زبان کا بل یہ ہے اس سے کسی کو گالی نہ دینا بس. فَانْطَقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ أَطْبِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ أَغْلِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ. میرے بندے تجھے زبان دی، بے شمار نفع دیے، اسے بولنے کی اجازت دی، بس میرا ایک مطالبہ تیری زبان سے اور کوئی نہیں. اس سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا. بس میرا یہ ایک بل ہے، جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے، دروازہ بند کر لے. بس یہی میرا بل ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو. زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہوں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو. ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے. اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے. نہ وہ غیبت کرتے تھے جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی ایک سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا. نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے. لیکن ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان گدی سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا. تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی. پھر کہا جعلت لک عینین، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی. یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو نا. یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے. اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں، 13 کروڑ اس میں، 26 کروڑ بلب ہیں. ان کے پیچھے اتنی ہی تاریں ہیں. ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے. ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ. 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تاریں. تو یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگ لگ رہی، کبھی ادھر تاریں آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو بھائی اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو بھائی، سارا سسٹم رکھو. اور دیکھو 26 کروڑ تاریں ہیں. ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر آئے، میں آپ کو الٹا نظر آؤں. گاڑی آ رہی ہو سر پر، ہمیں نظر آ رہی ہوگی او ہم دی پہ 2 میل تھے. نہ دائیں کا پتہ چلے، نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے، نہ دور کا پتہ چلے. اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں. اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جھالل وارر کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی ہے. اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ. رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے. مور کے رنگ، کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے؟ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے. اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا. 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح دیکھیں. چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہوئے، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو، جو گنا صحیح ہے اس کو تولو، جو غلط ہے اسے واپس کر دو، اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو. تو یہ میرے بلب ٹھیک دیکھیں. کوئی ہے سسٹم؟ کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی 2 آنکھیں ہوئیں تو 10 ارب، اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی 2 آنکھیں، پھر کھرب ہا کھرب جانور، کتے، بلے، بھیڑ، بکریاں، خرگوش اور چونٹیاں، مچھر، بھنورے، پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو اور گدھ اور عقاب اور فاختہ اور بلبل اور عندلیب، اور سمندر کے اندر کھرب ہا کھرب مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے. ہمیں تو سورج ملا، مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا. چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی. اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت
उनको अल्लाह ताला निजाम दे रहा है कि अंधेरे में भी ऐसे देखें जैसे रोशनी में देखें। तमाम कायनात के जानदार इंसान, चरिंद परिंद, हशरात की नजरों को देखना और उनकी तारों को जुदा जुदा रखना और फिर उनको सही सही दिखाना और गलत से बचाना और उसकी तमीज करवाना। ये कौन है जो कहीं एक जगह भी खता के बगैर सारा निजाम चला रहा है? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये तुम्हारा रब है अल्लाह जो ये सब कुछ चला रहा है। कहीं भी तो नहीं भूलता वो, कहीं इतना बड़ा वापडा है, इतना बड़ा महकमा है, रोज वो तारे भी जल रही और वो सारे ग्रिड में आग लग रही और खंबे गिर रहे। इतने निजाम चलाना, फिर दिखाना, फिर समझाना, फिर तमीज रखना, फिर बेटों को देखते हुए और जज्बा हो जाए, बेटी को देखते हुए और जज्बा हो जाए, बीवी को देख के और जज्बा बने, माँ को देख के और जज्बा बने, बाप को देख के और जज्बा बने, दोस्त को देख के और जज्बा बने, सांप को देख के और कैफियत बने, खरगोश को देख के और कैफियत बने, फूल को देख के और कैफियत बने, पखाने को देख के और कैफियत बने, सुर्ख सफेद पोश बर्फ की चोटियों को देखकर और कैफियत बने, और दुश्मन को देख के और कैफियत बने, पानी को देख के और कैफियत बने, बाग को देख के और कैफियत बने, और कूड़े के ढेर को देखकर और कैफियत बने, कुरान को देखे तो और कैफियत बने, बैतुल्ला को देखे तो और कैफियत बने, रोज़ा रसूल को देखे तो और कैफियत बने। ये कौन है जो हर जगह इन आंखों से क्या क्या नजारे करवा रहा, दिखा रहा? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक फमाज़ा बअदल हक इल्ला अद-दलाल फअन्ना तुसरफून। कहां जा रहे हो मेरे बंदो अपने रब को छोड़कर? तो मेरे भाइयों, पहला मोहसिन अल्लाह है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, असर का वक्त सर पे खड़ा हुआ है, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मोहसिन अल्लाह है। तो अल्लाह ही की नहीं मानते, अल्लाह ही की नहीं मानते। उसने बुलाया, हमने न सुना, उसने पुकारा, हमने कान बंद किए, उसने रोका, हम हर रुकावट तोड़ते चले गए, उसने चलाया, हम रुकते चले गए, उसने रोका, हम बहते चले गए, उसने नजरें झुकाने को कहा, हमारी उठती चली गईं, और उसने तराजू को सही तोलने को कहा, हमारी डंडियां बढ़ती चली गईं, उसने सच्चाई को कहा, झूठ के बाजार गरम है, उसने माँ बाप के सामने सर झुकाने को कहा, हमने माओ को जिंदगी में अजीरन करके रख दिया, बाप की आंसू निकाल के रख दिए, उसने पड़ोसियों से हुस्न सलूक का हुक्म दिया, हमने अदावतें मोल ली। कौन सा हुक्म है जो मेरे आपके हाथों से आज नहीं टूटा हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला मुतालबा है, लोगो उस रब की मानो जिसने तुम्हें नुत्फे से इंसान बनाया, जिसने हवाओं को, पानियों को, जमीन को, आसमान को, कायनात की हर मखलूक को तुम्हारे ताबे कर दी। अल्लाह, लिहाजा भाई तबलीग का पैगाम यह है कि सारे मुसलमान अल्लाह की मानने वाले बन जाएं। अल्लाह के बाद मोहसिन आजम हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद न बाप का एहसान है इतना बड़ा, न माँ का, न किसी मोहसिन का। दुनिया में कोई ऐसा मोहसिन हम नहीं ला सकते जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजीर बन सके या उन जैसा बन, उनके करीब भी कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा मोहसिन आजम। और छोड़ो, इतनी बड़ी कुर्बानी है अल्लाह के दीदार के बाद भी वापस आ जाना। ये इतनी बड़ी हमारे नबी की कुर्बानी है। जब लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे आओ भाई मेरी मुलाकात को आओ, तो लोग जाएंगे तो अल्लाह ताला अपना नकाब उठाएगा, दीदार कराएगा, तो जन्नत वालों को जन्नत भी भूल जाएगी, हूरें भी भूल जाएंगी, बीवियां भी भूल जाएंगी, नहरें भी भूल जाएंगी, शराब, बाग, बगीचे सब भूल। जब अल्लाह ताला नकाब गिराएगा तो कहेगा जाओ, कहेंगे नहीं अल्लाह हम नहीं जाते, हमें कुछ न दे, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हूरें नहीं चाहिए, हमें किसी की जरूरत, बस तू हमें अपना दीदार कराता रहे, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। जन्नत वालों को जन्नत अच्छी नहीं लग रही अल्लाह के दीदार के बाद तो लोग जन्नत नहीं मांगेंगे, हूरें नहीं मांगेंगे, बीवियां नहीं मांगेंगे, गिलमान नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा जाओ 8वें दिन आ जाया करो, जुमे जुमे मेरा दीदार कर लिया करो,
وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، پر سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبدن رسولا او ملکن رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبدن رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو، اونٹنی پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو رہے۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ، وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاس تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجس تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے اور آپ نے صحرا بستی والی چادر کو ایسے اوڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے، اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے، پہن کے اتار دیا
اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائک، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا. عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا. یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے. اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو. ہاں کیوں کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا. نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی. کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکی. اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. میرے اوپر اتنی آزمائش آئی، اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل. حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ، تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، اور خون بہتا گیا. اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے. اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں، بد دعا کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی. زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ، انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں. کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، سائرن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے. وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے. اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے ہائے، عتبہ جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں، بھاگا گیا. نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا. وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا. وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا. اپنے غلام عداس کو کہنے لگا یا تو لے جا. اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے. آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا.
اللهم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس، اے میرے مولا میری محنت میں کمی آئی ہوگی، میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا، باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری، ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے۔ یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے، اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا، جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین، میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے۔ تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ، سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سچ کہا میرے اللہ نے، آپ واقعی رؤوف الرحیم۔ تو میرے بھائیو، دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ساری محفوظ ہے، موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح، ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے، شمس قمری لحاظ، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ، 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے، جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے، اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں۔ ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر عصر، ہر مغرب، ہر عشاء، ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے۔ کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر تو موجود ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، راہ رو منزل کوئی نہیں، ہادی رہبر موجود ہے۔ تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا، کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں۔ 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے۔ جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ پر تلاش تو کرو، تمہیں تو گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے، یہ بھی کوئی دوڑ ہے، لگا کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے کہ تو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں، آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ، کہ زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادیں ہیں، باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر،
بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يارو بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال یوں آیا، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ داریں سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، خرچے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے، نہ تاجروں کو فرصت ہے نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر سے نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے، تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری رہ گئی، اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے. تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا کہ اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا کہ اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شحیح. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے. ویک کے خوش ہوں، لکھ ہو گیا، ہن کروڑ ہو گیا، ہن ارب ہو گیا، بیڑی بڑھیا ہر جگہ چھڑ کے مر جاونا ہی. وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا ہے. ہاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکموں کے پاس ہے، اور بارشیں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو، بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا ہے توبہ کرو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے آقا کو، منا لو اپنے اللہ کو کہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ مراسی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیو دادے پڑدادے دا نا چاونا،
تو وہ دی तारीफ पुट्ठी सीधी करनी, अपनी बोरी दाने दे लेते गए। हमें भी पता था सिर्फ हमारी झूठी तारीफ करते हैं, लेकिन वो झूठी तारीफ पर भी ऐसा खुश हो जाते थे, चल भाई बोरी भर दे बयानो दाने दे पे। ये तरतीब चली आ रही, अब टूट गई। थोड़ा बहुत मैंने उसको बाकी रखा हुआ है, जब उन्होंने मेरा पता चलता वो आ जाते। जो ही वो दरवाजे से दाखिल हो गए हमारे डेरे के, अच्छो ना हाथों से, मैं तारिक जमील दे रहे कैम, मैं अल्लाह बाग दे रहे कैम, ना मेरा प्यो कायम रहा ना मैं कायम रहूंगा। ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। मियां ने तल्ली दे रहे कैम, मियां गाने दे रहे कैम। वो आगे भी जाते हैं, मैं तो आगे नहीं जानता हूँ। उनका काम ही यही था। हालांकि ना परदादा कायम रहा, ना दादा, ना प्यो, ना मैं, हर मर जाऊं। लेकिन इस झूठी तारीफ पर भी ना प्यो दादे की नस्ल सुन के, तारीफें सुन के हम खुश होके खामखा उनको दे रहे। आम फकीर आता हम 10 रुपए देते, वो आते हैं बदबख्त 100 रुपए लेके जाते। अभी ईद पे कहने लगा सारी तो मैं रत्ता नोट नहीं लेना, सावा नोट लेना, अभी 500 ले। तो मुझे ये ख्याल आया, पता नहीं तबलीग कबूल है कि नहीं है, नमाजें कबूल हैं कि नहीं है। और चलो अल्लाह के नबी के मिरासी बन जाएं, उसके प्यो दादे की जस पढ़ें, उसका नाम बुलंद करें। हम छोटे से जिम्मेदार होकर आज तक अपने मिरासियों को पाल रहे हैं। कल हम ये कह तो सकेंगे या रसूलुल्लाह तेरे मिरासी बन के जिंदगी गुजारे। अमल कोई नहीं, अमल कोई नहीं है। और फिर जो मिंबर पे बैठ जाए वो तो वैसे ही फंस जाता है, वो ये दावा कर ही नहीं सकता कि मैं मुखलिस और इखलास वाला। मुझे आपके इखलास पर तो कसम खाने को मैं तैयार हूं, आप पर मैं कसम खाने को तैयार हूं। अब सारे अल्लाह के लिए आए बैठो, मैं अपने ऊपर कसम खाने को तैयार नहीं। मुझे नहीं पता कब मेरा नफ्स मेरे साथ खेल खेल जाए। तो भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक पाकीज़ा जिंदगी लेकर आए, तबलीग उसको सीखने का पैगाम है। फिर हमारे नबी आखिरी नबी बनकर आए, ये खुसूसियत है हमारे नबी की। हमारे नबी आखिरी नबी बनकर आए। हमसे नबूवत के सिलसिले में 2 मुतालबे हैं। हमें कहा गया है कहो ये अल्लाह का नबी है, हाँ जी अल्लाह का नबी है। नहीं नहीं, इतने पर तुम्हारा ईमान कबूल नहीं है। ये भी कहो कि ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। हाँ जी, हम ये भी कह रहे हैं ला नबी बअदहु। एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाख दफा पढ़े और ये उसका ईमान न हो कि आप आखिरी नबी हैं, तो वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। तो खत्म नबूवत के बराबर मुसावी अकीदा है, मुसावी अकीदा है। यदि 2 सुतून खड़े न, ये गिरा देना तो ये शामियाना गिर जाएगा, ये गिरा दे तो भी गिर जाएगा। तो हमारे कलमे में 4 जुज हैं, कलमे में 4 जुज, 3 जाहिर, चौथा बातिन, 3 लफ्जों में, चौथा माना में, 3 लिखने में, चौथा अकीदे में। 3 लिखने में है, चौथा अकीदे में है। 2 नफी हैं, 2 इस्बात हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो कलमा यहां खत्म हो गया। ला नबी बअदहु, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बात यहां खत्म है अल्फाज के लिहाज से, लेकिन अकीदे के लिहाज से अभी खत्म नहीं हुई। ये भी साथ मानो कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं। ये ला नबी या बादहू का जो लफ्ज है, ये कलमे के अंदर इस तरह छुपा हुआ है जैसे मेरे जिस्म में रूह छुपी हुई है। मेरी हर हरकत मेरी रूह के मरहून मिन्नत है। रूह निकल जाए तो मैं अभी मैयत हूं। ला कलमे में से ला नबी या बादहू का अकीदा अगर निकल जाए तो हमारा कलमा मैयत बन जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। ये कलमा ईमान न रहेगा, ये कलमा ईमान न रहेगा जब तक इस अकीदे को दिल में न उतारा जाए और इसकी रूह को कलमे के अल्फाज में न डाला जाए। तो 4 हिस्से हो गए। 2 नफी, ला इला ये नफी है, ला नबी बअदहु ये नफी है, इल्लल्लाह ये इस्बात है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इस्बात है। इन 4 चीजों के 4 मुतालबे हैं। ला इलाह का मुतालबा है कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, कभी किसी को मदद के लिए मत पुकारो, कभी किसी के सामने सर न झुकाओ, कभी किसी के आगे माथा न झुकाओ। इल्लल्लाह का मुतालबा ये है कि हाथ उसी की तरफ उठाओ, उसी को मदद के लिए पुकारो। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, जब अल्लाह मौजूद है
تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو مت صدا دو، ندا دو تو، اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا، اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا۔